السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور بنارس ہندو یونیورسٹی میں درجہ 9 میں داخلہ لینے کے خواہش مند طلبہ اور طالبات کے لیے اردو کی ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ تو چلیے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خالی جگہوں کو بھریں۔ دیکھیے اس کا ایک سلیبس ہے، اس سلیبس کے مطابق یہاں سوالات دیے گئے ہیں، تو میں وقت ضائع کے بغیر ان سارے سوالات کو حل کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں ہرے رنگ میں جو دکھائی دے رہا ہے وہ اس کا جواب ہے، اور یہ میں نے پہلے اس لیے لکھ دیا تاکہ آپ کی نظر اس پہ بھی رہے اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو دیکھیے نمبر 1 میں ہے، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور خالی جگہ میں جس سے میرا اضطراب۔ تیسرے نمبر میں ہے، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے۔ چوتھے نمبر میں ہے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ انہی دنوں جاڑا گرمی اور برسات میں جھگڑا ہوا۔ آگے ہے، باجرے کا مالیدہ بن رہا ہے، رس کی کھیر پک رہی ہے۔ 7واں نمبر میں ہے، میاں جاڑے اپنی تعریفیں سن سن کر پھولے نہ سماتے تھے۔ 8واں نمبر میں ہے، نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے آج میری لاج رکھ لی۔ 9واں نمبر میں ہے، میہ چھم چھم برس رہا ہے، اور 10واں نمبر میں ہے، ہاکی میدان میں کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ اس کے بعد آگے ہے اس کا 11واں نمبر میں، ہاکی کا کھیل فرانس میں ہاکٹ کے نام سے شروع ہوا۔ 12 نمبر کا سوال ہے، انگلینڈ میں اس کھیل کے ضابطے بنائے گئے۔ 13واں نمبر میں ہے، بند اسٹیڈیم میں بھی ہاکی کھیلی جاتی ہے۔ 14واں نمبر ہے، 1928 میں ہالینڈ کو فائنل میں ہرا کر ہاکی کا تمغہ حاصل کیا۔ 15 نمبر میں ہے، پوری ٹیم کو ایک ہو کر کھیلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے، کھیتوں کا ہر چرندہ، باغوں کا ہر پرندہ۔ اس کے بعد 17 نمبر میں ہے، گویا رہے گی برسوں پھولی ہوئی ہے سرسوں۔ 18واں نمبر میں ہے، میں ایک چھوٹے سے کالے بیج میں رہتا تھا۔ 19واں نمبر ہے، دیواریں مجھے سردی سے بھی بچاتی تھیں اور گرمی سے بھی۔ 20واں نمبر ہے، دن بھر ہم سورج کی کرنوں سے، پھر خالی جگہ ہے، کھیلا کرتے تھے۔ کھیلا چھٹ گیا ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ 21واں نمبر میں ہے، شام ہونے کو آتی تو ایک خوبصورت لڑکی دکان کے پاس سے گزری۔ 22واں نمبر میں ہے، اس کے ہاتھ ایسے نرم نرم تھے کہ یہاں آ کر جان میں جان آئی۔ 23واں نمبر میں ہے، لہرائے وہ آنچل دھانی، دیوالی کے دیپ جلے۔ 24واں نمبر میں ہے، آج منڈیروں سے گھر گھر کی نور کے چشمے پھوٹ پڑے۔ 25 میں ہے، جلتے دیپک رات کے دل میں گھاؤ لگائے جاتے ہیں۔ 26 میں ہے، پگھلے شعلوں کی یہ روانی، دیوالی کے دیپ جلے۔ 27 میں ہے، چھیڑ کے ساز نشاط چراغاں آج فراق سناتا ہے۔ 28 میں ہے، کیا یہ تارے ہیں زمیں پر جو اتر آئے ہیں۔ 29 میں ہے، یا وہ موتی ہیں چاند نے برسائے ہیں۔ 30 میں ہے، نہ بہت دور پہنچ جائے میری بات کہیں۔ 31 میں ہے، اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کہیں۔ 32 میں ہے، ملک اپنا، قوم اپنی اور سب اپنے غلام، آج کرنا ہے مجھے آزادیوں کا احترام۔ 33 میں ہے، اب سزاوار سزا ہوگا نہ کوئی بھی قصور، جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو میں تھوکوں گا ضرور۔ 34 میں ہے، میری سڑکیں ہیں تو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، جس جگہ چاہے رکوں اور جس جگہ چاہے مڑوں۔ 35 میں ہے، کیوں نہ رشوت لوں کہ جب حاکم ہوں میں سرکار ہوں،
تھانوی ہرگز نہیں ہوں، اب میں تھانے دار ہوں۔ اس کے بعد 36 میں ہے ہم نے بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کر کے دکھایا۔ 37 میں ہے اس نے پہلے کریم کی ایک شیشی پیش کی۔ 38 میں ہے ہم نے رد کر دی تو شیمپو کی ایک ٹیوب دکھائی۔ 39 میں ہے اس پر ہم نے حامی نہ بھری تو وہ بالوں کی ایک وگ دکھانے لگا۔ اس کے بعد ہے 40 میں ہے ہم نے پٹیاں کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں۔ 41 میں ہے ٹیڑھی مانگ نکالی، سیدھی مانگ نکالی۔ 42 میں ہے میری وکالت اچھی خاصی چلتی تھی۔ 43 میں ہے یہاں کے ہندوستانیوں کا ہمدرد بناؤں تو کچھ قومی خدمت بھی ہو جائے گی۔ آگے ہے جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ 45 میں ہے میرا ایک انگریز دوست بھی میرے ساتھ اردو پڑھتا تھا۔ 46 میں ہے مجھے امید تھی کہ ہندوستان پہنچنے کے بعد بھی یہ مطالعہ جاری رکھ سکوں گا، مگر یہ بالکل ناممکن تھا۔ 47 میں ہے غریبوں ہی کے لیے یہ لڑائی تھی اور غریب ہی اس میں دل و جان سے شریک تھے۔ 48 میں ہے قرۃ العین حیدر کی پیدائش 20 جنوری 1928 میں ہوئی تھی۔ 49 میں ہے قرۃ العین حیدر کی ابتدائی تعلیم دہرادون میں ہوئی۔ اس کے بعد آگے ہے 50 میں کہانی بی چوہیا رسالہ پھول لاہور میں شائع ہوئی تھی۔ 51 میں ہے ناول آگ کا دریا سال 1959 میں شائع ہوا تھا۔ 52 میں ہے قرۃ العین حیدر کو 1990 میں ملک کا سب سے بڑا انعام گیان پیٹھ دیا گیا۔ 53 میں ہے قرۃ العین حیدر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ 54 میں ہے غالب اور ٹیگور ہیں میرا کالی داس۔ 55 میں ہے یہی ہوا تھا سچائی کا گو تم کو احساس۔ 56 میں ہے یہی لیا تھا رام کے سیتا نے بنواس، اور 57 میں ہے یہ ہے میرا ہندوستان۔ 58 میں ہے مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہے۔ اس کے بعد آگے ہے 59 میں ہے ان نغمہ سرا بیٹوں نے میری زندگی حرام کر دی۔ 60 میں ہے میں چھترا جانتا ہوں یہ وہی نالائق ہے۔ 61 میں ہے خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے ہیں، اور 62 میں ہے اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر کوئی اور چیز نہیں۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، اور مجھے احساس ہے کہ جس طرح اس کو پیش کرنا چاہیے تھا پیش نہیں کر پایا۔ خیر یہ شروعات ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو اس کی بناؤں گا پوری کوشش رہے گی کہ اس میں کچھ خاص کروں، کچھ نیا کروں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔